حطین میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو فتح حاصل کی تھی وہ معمولی نوعیت کی نہیں تھی۔ 7 صلیبی حکمران متحد ہو کر سلطان ایوبی کی جنگی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے اور اس کے بعد مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر قبضہ کرنے آئے تھے، لیکن وہ اپنی جنگی قوت کا یہ حشر کرا بیٹھے جیسے صحرا کا ٹیلا آندھی سے ریت کے ذروں کی صورت میں صحرا میں بکھر جاتا ہے۔ 4 مشہور اور طاقتور حکمران جنگی قیدی بنے، جن میں یروشلم یعنی بیت المقدس کا حکمران گائی آف لوزینان قابل ذکر ہیں۔ صلیبی فوج کا مورال ٹوٹ گیا اور سلطان ایوبی کی فوج کا مورال بلند ہو گیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، چھاپا ماروں کی جنگ جاری تھی۔ وہ بھاگنے والے صلیبی سپاہیوں کو پکڑ رہے تھے۔ صلیبیوں کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ چکے تھے کہ قاضی بہاؤالدین شداد کے الفاظ میں، ایک شخص نے جس کے متعلق مجھے یقین ہے کہ سچ بولتا ہے، مجھے بتایا کہ اس نے اپنی فوج کے سپاہی کو دیکھا جو 30 صلیبی سپاہیوں کو خیمے کی ایک ہی رسی سے باندھے ہوئے لا رہا تھا۔ ایسے مناظر تو کئی ایک دیکھنے میں آئے کہ ایک مسلمان سپاہی کئی صلیبی سپاہیوں کو نہتہ کر کے ہانک کر لا رہا ہے۔ بعض یورپی مورخوں نے صلیبیوں کی اس شکست کے اس قسم کے کئی واقعات لکھے ہیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی اہلیت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بحیرہ روم کے ساحل پر اسرائیل کے شمال میں اقرا ایک مشہور شہر تھا جسے بعض نے عقا بھی لکھا ہے۔ اس شہر کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ وہاں صلیب اعظم کا محافظ پادری رہتا تھا۔ پچھلی قسط میں سنایا جا چکا ہے کہ وہ صلیب اقرا کے بڑے گرجے میں رکھی تھی، جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر مصلوب کیا گیا تھا۔ اسے صلیب الثبوت کہتے تھے۔ سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے والے بلکہ دنیائے عرب پر قبضہ کرنے کے لیے لڑنے والے عیسائی اس صلیب پر حلف اٹھاتے تھے، اس لیے انہیں صلیبی کہا گیا تھا۔ حلف اٹھانے والے ہر صلیبی کے گلے میں لکڑی کی چھوٹی سی صلیب تعویذ کی طرح ڈال دی جاتی تھی، لہٰذا جتنے صلیبی فوجی جنگ میں گرتے تھے اتنی ہی صلیبیں گرتی تھی۔ علامہ اقبال نے اس کو فصل صلیبی کہا ہے۔ حطین اور اس کے گرد و نواح کے میل ہاں میل علاقے میں اور اس سے دور دور جہاں جہاں جنگ لڑی گئی تھی، صلیبیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ مرنے والے تڑپ تڑپ کر مرے تھے، معمولی طور پر زخمی ہونے والے بھی مر گئے تھے، جن کی وجہ زخم نہیں پیاس تھی۔ آہن پوش نائٹوں کے لیے زیرہ بختر تنور بن گئی اور ان کی موت کا باعث بنی تھی۔ زخمیوں کو پانی پلانے والا کوئی نہ تھا، نہ کوئی ان کی مرہم پٹی کرنے والا تھا۔ ان میں مسلمان زخمی اور شہید بھی تھے، انہیں رات مشلوں کی روشنی میں اٹھا لیا گیا تھا۔ آج کے دور کا ایک مورخ انتھونی ویسٹ اس دور کے مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ حطین کے میدان جنگ میں لاشوں کی تعداد 30,000 سے اوپر تھی۔ لاشیں اٹھانے کا کوئی انتظام نہ کیا گیا۔ ان کے جو ساتھی زندہ رہے وہ جنگی قیدی ہو گئے یا تتر بتر ہو کر بھاگ گئے تھے۔ انتونی ویسٹ نے لکھا ہے کہ ان لاشوں کو مردار خور پرندوں اور درندوں نے کھایا۔ مردار خور اتنے نہیں تھے جتنی لاشیں تھی۔ بہت سی لاشیں چند دنوں میں ہڈیوں کے سالم ڈھانچوں میں بدل گئیں۔ بلندی سے دیکھنے والے کو حد نگاہ تک زمین ہڈیوں کی وجہ سے سفید نظر آتی تھی۔ ان ہڈیوں میں ہزاروں چھوٹی چھوٹی صلیبیں بکھری ہوئی تھی، جیسے پکے ہوئے فصل سے پھل گر کر خشک ہو گیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ فصل کاٹ ڈالی تھی۔ اس سے اس علاقے کو لاشوں سے صاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اسے وہاں رکنا نہیں تھا۔ اس کی منزل بیت المقدس تھی، لیکن وہ باتیں اقرا کی کر رہا تھا۔ اقرا کے متعلق ہم بتا چکے ہیں کہ صلیب الثبوت کی بدولت اس وہی مقام حاصل ہو گیا تھا جو ہمارے لیے مکہ معظمہ کا ہے۔ تمام صلیبی حکمران اقرا جا کر صلیب کے محافظ اعظم سے دعا لیتے اور صلیب اعظم کو چوم کر میدان جنگ میں جاتے تھے، لیکن اب یہ صلیب سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے باہر پڑی تھی۔ اس کا محافظ اعظم پادری مارا جا چکا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ صلیبی دل چھوڑ بیٹھے تھے۔ ہمیں اب سیدھا اقرا پر یلغار کرنی ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں اور نائب سالاروں سے کہا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے پورا محفوظہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس نے سب پر نگاہیں دوڑائیں اور مسکرا کر کہا، یہ نہ سمجھو کہ مجھے آپ کی اور آپ کے دوستوں کی تھکن کا احساس نہیں، اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔
تمہارا حج مسجد اقصی میں ہوگا۔ اگر ہم یہاں آرام کرنے بیٹھ گئے تو صلیبی کہیں جمع ہو کر تازہ دم ہو جائیں گے۔ میں انہیں زخم چاٹنے کی بھی مہلت نہیں دینا چاہتا۔ سالار قدر حیران ہوئے۔ انہیں توقع تھی کہ سلطان بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا حکم دے گا، مگر اس نے اقرا پر حملے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس کے پیچھے صلیب الثبوت رکھی تھی۔ اس نے صلیب کو دیکھا اور کچھ دیر دیکھتا رہا۔ حاضرین پر خاموشی طاری رہی۔ اس نے اچانک تیزی سے سالاروں کی طرف گھوم کر کہا، میرے رفیقو، یہ دو عقیدوں کی جنگ ہے۔ یہ حق اور باطل کا تصادم ہے۔ اس صلیب پر جمع ہوا خون دیکھو۔ یہ خون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں۔ یہ خون اس پادری کا نہیں جسے عیسائی دنیا اس صلیب کا محافظ مانتی تھی، اور یہ خون ان راہبوں کا بھی نہیں جنہوں نے یہ اتنی بڑی صلیب میدان جنگ میں اٹھا رکھی تھی۔ وہ سب اللہ کے سپاہیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، لیکن یہ خون ان میں سے کسی کا بھی نہیں۔ یہ باطل کا خون ہے، یہ بے بنیاد عقیدے کا، اور یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظریے کا خون ہے۔ سلطان ایوبی کی آواز میں جذبات کا جوش پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا، میں ہر جنگی مہم جمعے کے روز شروع کرتا ہوں۔ پیش قدمی جمعے کے روز کرتا ہوں۔ جمعہ مبارک دن ہے۔ میں ہر مہم کی ابتدا جمعے کے خطبے کے وقت کیا کرتا ہوں، کیونکہ یہ وقت قبولیت عزدی کا ہوتا ہے، اور جب تم دشمن سے لڑ رہے ہوتے ہو، تم پر تیروں کا می برس رہا ہوتا ہے، دشمن کی منجنیقیں تم پر آگ اور پتھر برسا رہی ہوتی ہے، اس وقت قوم کے ہر فرد بشر کے ہاتھ اللہ کے حضور تمہاری سلامتی اور فتح کے لیے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے کوچ جمعہ کے روز کیا تھا، اور اس جنگ کی ابتدا بھی جمعہ کے روز کی تھی، اور تم فاتح ہو۔ تمہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہے۔ یہ ہمارے عظیم عقیدے اور نظریے کی فتح ہے، اور 24 صلیب کا معرکہ تھا جو چاند ستارے نے جیت لیا۔ میں تم سے یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ تم میں سے کسی کے دل میں اپنے عقیدے کے متعلق کچھ شک ہو تو وہ رفع ہو جائے، اور تم اللہ کی رسی کو اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لو۔ تم شاید حیران ہو رہے ہو کہ میں نے اقرا پر حملے کا فیصلہ کیوں کیا۔ جذباتی لحاظ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ صلیبیوں نے ایک بار مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ شہزادہ ارناط یعنی کاؤنٹ ریجنالڈ مکہ معظمہ سے صرف 2 کوس دور رہ گیا تھا۔ میں نے ارناط سے مکہ معظمہ کو بری نظر سے دیکھنے کا انتقام لے لیا۔ اب مجھے صلیبیوں کے حکمرانوں اور نائٹوں سے انتقام لینا ہے۔ اقرا ان کا مکہ ہے، میں اسے تہ تہ کروں گا۔ مسجد اقصی کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، میں اس کا انتقام لوں گا، اور جنگی لحاظ سے بیت المقدس سے پہلے اقرا پر قبضہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے صلیبیوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ سلطان ایوبی نے بہت بڑا نقشہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے بنا رکھا تھا کھول کر سب کے آگے پھیلایا، اور ہتھیلی پر انگلی رکھ کر کہا، تم اس وقت یہاں ہو۔ وہ اپنی انگلی اس طرح اقرا تک تیزی سے لے گیا جیسے اس نے کچھ کاٹنے کے لیے خنجر کی نوک چلائی ہو۔ کہنے لگا، میں صلیبیوں کے حکمرانوں کو 2 حصوں میں کاٹ کر ان حصوں کے درمیان آ جاؤں گا۔ اقرا پر قبضہ کر کے میں ٹائر، بیروت، حیفا، اسکلان اور چھوٹے بڑے تمام ساحلی شہروں اور قصبوں کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ کسی بھی صلیبی کو، خواہ وہ فوجی ہے یا غیر فوجی، ان علاقوں میں نہیں رہنے دوں گا۔ ساحلی علاقوں پر قبضہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یورپ کی کچھ اور بادشاہیاں ایسے صلیبی بھائیوں کی مدد کے لیے اپنی فوجیں، مال و دولت اور جنگی سامان بھیجیں گی۔ ساحل تمہارا ہوگا تو دشمن کا کوئی بحری جہاز ساحل کے قریب نہیں آ سکے گا۔ یہاں سے ہم بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ ہمیں جنگ جاری رکھنی چاہیے۔ اگر آپ فلسطین یعنی موجودہ اسرائیل اور لبنان کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو جھیل گلیلی کے کنارے پر حتین اور اس کے بالمقابل سمندر کے کنارے اقرا نظر آئیں گے۔ جنوب میں یروشلم یعنی بیت المقدس ہے۔ حتین سے اقرا 25 میل اور حتین سے بیت المقدس 70 میل ہے۔ آج کے لبنان اور فلسطین پر صلیبی قابض تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پلان بنایا تھا کہ حتین سے اقرا تک اس طرح پیش قدمی کرے گا کہ راستے میں آنے والے علاقوں پر قبضہ کرتا جائے گا، اور وہاں کے صرف مسلمان باشندوں کو وہاں رہنے دے گا، اور صلیبیوں کو وہاں سے نکال دے گا۔ جنگی علوم کے ماہرین نے اسے نہایت عمدہ پلان کہا ہے۔
سلطان ایوبی نے یہ پلان صلیبیوں کی جنگی قوت کو 2 حصوں میں کاٹنے کے لیے بنایا تھا۔ اس کی فوج صلیبیوں کے مقابلے میں صلیبیوں کے اتنے زیادہ جانی نقصان کے باوجود کم تھی، لیکن اس کی جنگی چالیں صلیبیوں سے برتر اور نقل و حرکت کی رفتار بہت تیز تھی۔ اقرا کا دفاع بہت مضبوط ہے، سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا۔ ہمارے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ وہاں جوان اور تندرست مسلمان باشندے قید میں پڑے ہیں، عورتیں اور بچے بھی قید میں ہیں۔ وہاں کے عیسائی شہری شہر کے دفاع میں جان کی بازی لگا کر لڑیں گے، چونکہ مسلمان قید میں ہیں، اس لیے وہ اندر سے ہماری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ میں لمبا محاصرہ نہیں کرنا چاہتا، تمہاری یلغار طوفانی ہونی چاہیے۔ اقرا تک ہماری پیش قدمی کی حفاظت چھاپا مار کریں گے، پیش قدمی پھیل کر ہوگی، راستے میں کوئی بستی آباد نہ رہے، مگر سپاہی مال غنیمت کے لیے رکے نہیں، اس کام کے لیے الگ جیش مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اقرا میں مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ کوئی بوڑھا یا اپاہج مسلمان آزاد ہوگا، باقی سب دہشت زدگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بہاؤالدین شداد نے ان مسلمانوں کی تعداد جو قید میں تھے 4000 سے زائد لکھی ہے۔ شداد کے علاوہ اس دور کے 2 وقائع نگاروں نے 5 اور 6000 کے درمیان لکھی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اقرا مسلمانوں کے لیے قید خانہ تھا، کسی مسلمان کی بہو بیٹی کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ صلیبیوں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان چلتی پھرتی لاشیں بن کے رہ جائیں اور ان کے بچوں میں مذہب اور قومیت کا احساس پیدا نہ ہو۔ وہاں کی مسجدیں ویران ہو گئی تھیں۔ 3 جولائی 1187 کے بعد وہاں کے مسلمانوں پر صلیبیوں نے ظلم و تشدد کا اضافہ کر دیا۔ گھروں میں جو مسلمان تھے انہیں بھی ہانک کر کھلے قید خانے میں لے گئے۔ یہ ایک طرح کا بیگار کیمپ تھا، وہاں مسلمانوں سے مویشیوں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ 5 جولائی 1187 کے بعد انہیں کام کے لیے باہر نہ نکالا گیا اور ان پر پہرا اور سخت کر دیا گیا۔ اس سے ان بدنصیبوں نے اندازہ لگایا کہ صلیبیوں کو کہیں شکست ہوئی ہے یا اسلامی فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ عورتیں خدا کی حضور گڑ گڑانے لگی، سجدوں پر سجدے کرنے لگی، قید خانے میں سسکیاں سنائی دینے لگی۔ ماؤں نے ننھے ننھے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر دعا کے لیے اٹھائے اور کہا، بیٹا کہو اللہ اسلام کو فتح دے، کہو میرے اللہ باہر کے مسلمانوں کو ہمت دے کہ ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال لے جائیں۔ سینکڑوں بچے اور سینکڑوں عورتیں اللہ کے حضور دست بدعا تھی۔ بچے اپنی ماؤں کو سسکتا دیکھ کر رونے لگے تھے، انہیں آؤ بکا سنائی دی اور اس کے ساتھ کوڑوں کے زناٹے بھی سنائی دینے لگے۔ سب سہم گئے، انہوں نے دیکھا کہ بہت سے قیدی لائے جا رہے تھے۔ یہ شہر کے وہ باشندے تھے جو گھروں میں تھے، ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے آئے تھے، ان پر کوڑے برسائے جا رہے تھے۔ 6-7 جولائی کی درمیانی رات آدھی گزر گئی تھی جب شہر میں بڑبونگ بپا ہو گئی اور آگ کے شعلے کہیں کہیں سے بلند ہونے لگے۔ تیر اس کھلے قید خانوں میں بھی گرنے لگے۔ ان قیدیوں کے ارد گرد خشک خاردار جھاڑیوں کی گھنی باڑ بچھی ہوئی تھی اور رسوں کے جال بھی تھنے ہوئے تھے۔ رات کو قید خانے کے ارد گرد جگہ جگہ مشلیں جلا کر رکھ دی گئیں تاکہ قیدیوں پر نظر رکھی جا سکے۔ کسی قیدی نے باہر سے آیا ہوا ایک تیر اٹھا کر مشل کی روشنی میں دیکھا تو اس نے چلا کر کہا، میں اس تیر کو پہچانتا ہوں، یہ اسلامی فوج کا تیر ہے۔ رسوں کے جال میں سے ایک تیر سنسناتا آیا جو اس قیدی کے سینے میں اتر گیا۔ یہ کسی صلیبی سنتری نے اس مسلمان کو خاموش کرنے کے لیے چلایا تھا۔ شہر جاگ اٹھا، شہر اور قلعے کی دیواروں پر بھاگ دوڑ اور شور میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور کمانوں سے تیر نکلنے کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھی۔ باہر اللہ اکبر کے نعرے گرجنے لگے تھے، دھمک دھمک کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھی۔ یہ بڑے بڑے پتھر تھے جو سلطان ایوبی کی فوج کی منجنیقیں دیوار کے ساتھ کسی مقام پر پھینک رہی تھی۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا محاصرہ تھا جو محاصرہ کم اور یلغار زیادہ تھی۔ شہر میں آگ پھینکنے والی منجنیقوں کے علاوہ دروازوں اور دیواروں پر وزنی پتھر پھینکنے والی بڑی منجنیقیں بھی استعمال کی جا رہی تھی۔ بلند مچانیں ساتھ لائی گئی تھی، ہر ایک مچان میں 10 اور 20 تک سپاہی کھڑے ہو سکتے تھے۔ ان کے نیچے پہیے تھے، انہیں گھوڑے یا اونٹ کھینچ رہے تھے۔ یہ متحرک مچانیں دیوار تک لے جائی جاتی تھی
مگر صلیبی شہر کے دفاع میں بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ شہری بھی اپنی فوج کے دوش بدوش لڑ رہے تھے۔ وہ سلطان ایوبی کی متحرک مچانوں پر تیروں کی بوچھاڑیں مار کر مسلمان سپاہیوں کو ختم کر دیتے تھے۔ بعض مچانیں جو دیوار کے قریب چلی گئی تھی، ان پر صلیبیوں نے جلتی ہوئی مشعلیں پھینکی اور آتش گیر سیال کی ہانڈیاں پھینک کر انہیں جلا ڈالا۔ اندر قیدی کیمپ میں اب یہ کیفیت تھی کہ ہزارہ قیدی ایک ہی آواز میں لا الہ الا اللہ کا بلند ورد کر رہے تھے۔ عورتوں نے جھولیاں پھیلا رکھی تھی اور بہتے آنسوؤں سے مردوں کے ساتھ آواز ملا کر کلمہ شریف کا ورد کر رہی تھی۔ پھر کسی نے بلند آواز سے کہا، نصر من اللہ و فتح قریب۔ فوراً ہی تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کی آوازیں ایک آواز بن گئی جو جنگ کے شور و غل سے زیادہ بلند تھی اور سارے شہر میں سنائی دے رہی تھی۔ 2-3 سنتری اندر آ گئے۔ وہ قیدیوں کو خاموش کرانے کی کوشش کرنے لگے۔ 3-4 جوشیلے جوان اٹھے اور سنتریوں پر ٹوٹ پڑے۔ پھاٹک کھلا تھا۔ باقی قیدی باہر کو دوڑے مگر تیروں کی بوچھاڑ نے آگے والوں کو گرا دیا۔ پھر گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے۔ سواروں کے ہاتھوں میں برچھیاں تھی۔ قیدی اندر کو بھاگے اور جو پیچھے رہ گئے تھے وہ سواروں کی برچھیوں سے شہید ہو گئے۔ فرار کامیاب نہ ہو سکا۔ عورتیں اور بچے اللہ کے حضور سجدے کرنے لگے اور پھر سب ایک ہی آواز میں کلام پاک کا ورد کرنے لگے۔ رات بھر سلطان ایوبی کے جانباز جیش دیوار تک پہنچے اور شگاف ڈالنے یا سرنگ کھودنے کے لیے آگے بڑھتے رہے اور اوپر سے صلیبی ان پر تیر، پتھر اور آگ پھینکتے رہے۔ سلطان ایوبی بے دریغ قربانی دے رہا تھا۔ شہر کی دیوار کے ایک مقام پر بڑی منجنیقوں سے وزنی پتھر مارے جا رہے تھے۔ صبح طلوع ہوئی تو دیواروں پر ہر طرف اقرا کے شہری اور فوجی مکھیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ وہ تیر برسا رہے تھے۔ یہ بھی نظر آیا کہ دیوار ایک جگہ سے پھٹ رہی تھی۔ سلطان ایوبی گھوڑے پر سوار دور پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ جہاں سے دیوار پھٹ رہی ہے اس کے اوپر اور دائیں بائیں سے دشمن پر تیروں کا می برسا دو۔ اس نے دوسری طرف سے بھی تیر انداز بلا کر اسی مقام پر مرکوز کر دیے۔ اس نے سرنگیں کھودنے والے جیش سے کہا کہ دوڑ کر دیوار تک پہنچے۔ جانبازوں کا جیش پہنچ گیا۔ دیوار کے اوپر اتنے زیادہ اور اتنے تیز تیر برسائے جا رہے تھے کہ اوپر والوں کے لیے سر اٹھانا محال ہو گیا۔ جانبازوں نے دیوار میں اتنا شگاف ڈال لیا جس میں سے 2 آدمی بیک وقت گزر سکتے تھے۔ سپاہیوں میں اس قدر جوش و خروش تھا کہ وہ حکم کے بغیر شگاف کی طرف اٹھ دوڑے اور ایک دوسرے کے پیچھے اندر چلے گئے۔ صلیبیوں نے دیوار کے اوپر سے نیچے آتے اتنا وقت لگا دیا کہ بہت سے مسلمان سپاہی اندر چلے گئے۔ صلیبیوں نے بے جگری سے مقابلہ کیا مگر ان مسلمان عورتوں اور معصوم بچوں کی دعائیں جو اندر قید میں پڑے کفار کا ظلم و ستم سہ رہے تھے عرش تک پہنچ چکی تھی۔ سلطان ایوبی کی دراصل قوت تو یہ تھی۔ شہر کے اندر بھگدڑ بپا ہو گئی۔ وہاں یہ خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی کہ صلیب الثبوت مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی ہے اور اس کا محافظ اعظم مارا گیا ہے۔ حطین کی جنگ سے بھاگے ہوئے صلیبی سپاہی بھی اس شہر میں آئے تھے۔ کچھ زخمی بھی پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی شکست اور پسپائی کو برحق ثابت کرنے کے لیے بڑی دہشتناک افواہیں پھیلائی تھی۔ ان کے اثرات اس وقت سامنے آئے جب سلطان ایوبی کے جانبازوں نے دیوار توڑ ڈالی اور رکے ہوئے سیلاب کی طرح اندر جانے لگے۔ صلیبیوں نے مقابلہ تو کیا لیکن شہریوں میں بھگدڑ بپا ہو گئی۔ وہ شہر سے بھاگنے کے لیے دروازوں پر ٹوٹ پڑے اور سپاہیوں کے روکنے کے باوجود 3 دروازے کھول دیے۔ شہریوں کا ہجوم دروازوں میں پھنس گیا۔ مسلمان سواروں نے اپنے کمانداروں کے حکم سے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑے شہریوں کو کچلتے اندر چلے گئے۔ پھر مجاہدین کے سیلاب کو کوئی نہ روک سکا۔ تمام دروازے کھل گئے اور صلیبی ہتھیار ڈالنے لگے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے اقرا کا حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے صلیبی فوج کے جرنیلوں اور دیگر کمانڈروں کو الگ کر دیا اور اس جگہ چلا گیا جہاں مسلمانوں کے پورے کنبے قید میں پڑے تھے۔ ان کے سنتری بھاگ گئے تھے اور قیدی پھاٹک اور رسوں کا جال توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی ان سے دور ہی رک گیا۔ یہ تو انسانی لاشیں تھی۔ اس نے عورتوں اور بچوں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جاؤ رسے کاٹ دو، انہیں آزاد کر دو، سلطان ایوبی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا
اور انہیں یہ نہ بتانا کہ میں شہر میں موجود ہوں، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ سلطان ایوبی کے حکم پر چند ایک سوار سرپٹ گھوڑے دوڑا کر پہنچے۔ انہوں نے لکڑی کا پھاٹک توڑ دیا، کئی جگہوں سے رسوں کا جال کاٹ کر جھاڑیاں ہٹا دی۔ قیدیوں کا ہجوم بھگدڑ کے انداز سے نکل رہا تھا۔ سواروں نے ان پر قابو پانے کے لیے چلا چلا کر کہا، آرام سے نکلو، اب تمہیں پکڑنے کوئی نہیں آئے گا، وہ دیکھو قلعے پر تمہارا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ انہوں نے ہمارے گناہوں کی سزا بھگتی ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنے پاس کھڑے ایک سالار سے کہا، یہ غداروں کے گناہ تھے جن کی سزا ان معصوموں کو ملی۔ اپنے دین کے دشمنان کو دوست سمجھنے والوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ قوم کا کیا حشر ہوگا۔ اگر میرا راستہ تخت و تاج کے شیدائی اور غدار نہ روک لیتے تو ہمارے ان ہزاروں بچوں اور بیٹیوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محبت اور امن کا سبق دیا تھا، لیکن صلیب کے پجاریوں میں مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت بھری ہوئی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے فرمان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ دنیا میں صرف دو مذہب باقی رہیں گے، اسلام اور عیسائیت۔ اگر ہم نے دل سے دنیا کی جھوٹی لذتوں کو نہ نکالا تو عیسائیت ہماری اس کمزوری سے اسلام کا خاتمہ کر دے گی۔ سلطان ایوبی اس جگہ گیا جہاں صلیبی جرنیل اور دیگر کمانڈو الگ کھڑے تھے۔ اس نے کہا، ان سب کو ساحل پر لے جاؤ اور سب کو قتل کر کے سمندر میں پھینک دو۔ دوسرے جنگی قیدیوں میں سے چھانٹی کر لو، جنہیں زندہ رکھنا چاہتے ہو انہیں دمشق بھیج دو اور باقی سب کو ختم کر دو۔ کسی نہتے شہری پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ ان میں سے جو شہر سے جانا چاہتے ہیں انہیں مت روکو، جو یہاں رہنا چاہتے ہیں انہیں عزت سے رہنے دو۔ 8 جولائی 1187 اکرا پر قبضہ مکمل ہو چکا تھا۔ رات جب سلطان ایوبی کھانے سے فارغ ہوا تو اسے اطلاع دی گئی کہ ایک نہایت اہم قیدی اس کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ کون ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ ہرمن، سلطان کو بتایا گیا، صلیبیوں کا علی بن سفیان۔ سننے والوں نے اس سلسلے کی پچھلی کہانیوں میں ہرمن کا نام کئی بار سنا ہوگا۔ یہ علی بن سفیان کی طرح صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا اور کردار کشی کا ماہر، جو صلیبی اور یہودی لڑکیاں مسلمان علاقوں میں جاسوسی اور کردار کشی کے لیے بھیجی جاتی تھی انہیں ٹریننگ دینے والا ہرمن تھا۔ وہ اپنی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اکرا میں تھا اور پکڑا گیا۔ وہ شہر سے نکل رہا تھا، لیکن ایوبی کا ایک جاسوس اس کے تعاقب میں تھا۔ اس نے ہرمن کو اس کے بہروپ میں پہچان لیا۔ وہ لڑکیوں کو کسان عورتوں جیسا لباس پہنا کر ساتھ لے جا رہا تھا۔ جاسوس نے ایک کماندار کو بتایا۔ کماندار نے 2-3 سپاہیوں کے ساتھ ہرمن اور اس کے زنانہ قافلے کو گھیر لیا۔ ہرمن لڑکیوں کے علاوہ اپنے ساتھ سونا بھی لے جا رہا تھا۔ اس نے لڑکیاں کماندار اور اس کے سپاہیوں کے سامنے کھڑی کر دی اور سونا ان کے آگے رکھ دیا اور بولا، جسے جو لڑکی پسند ہے لے لے اور یہ سونا بھی آپس میں بانٹ لو۔ مجھے تمام لڑکیاں پسند ہیں، کماندار نے کہا، اور میں سارا سونا لے لوں گا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ وہ ان سب کو ساتھ لے آیا اور ان سب کو سونے سمیت سلطان ایوبی کے ذاتی حملے کے حوالے کر دیا۔ ہرمن سلطان ایوبی کے لیے اہم اور قیمتی قیدی تھا۔ اسے سلطان ایوبی کے کمرے میں داخل کر دیا گیا۔ تم میری زبان جانتے ہو ہرمن، سلطان ایوبی نے کہا، اس لیے میری زبان میں بات کرو۔ میں تمہارے فن اور تمہاری دانشمندی کا اعتراف کرتا ہوں۔ تمہاری قدر جتنی میں کر سکتا ہوں اتنی تمہاری حکمران نہیں کر سکے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے باتیں کیے بغیر میرے قتل کا حکم دے دیں تو زیادہ اچھا ہوگا، ہرمن نے کہا۔ اگر مجھے اکرا کی فوج کے جرنیلوں اور کمانڈروں کی طرح قتل ہونا اور میری لاش کو مچھلیوں کی خوراک بننا ہے تو باتیں کرنے سے کیا حاصل؟ تم قتل نہیں ہوگے ہرمن، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں جسے قتل کرایا کرتا ہوں اس کی صرف صورت دیکھا کرتا ہوں، اس سے کبھی بات نہیں کرتا۔ سلطان نے دربان کو بلایا اور اسے کہا کہ ہرمن کو شربت پیش کرے۔ ہرمن کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ عرب کے اس رواج سے واقف تھا کہ عربی میزبان دشمن کو پانی یا شربت پیش کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے دل سے دشمنی نکال دی ہے اور اس نے جان بخشی کر دی ہے۔ دربان نے شربت پیش کیا جو ہرمن نے پی لیا۔ آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہیں گے
کہ کون کون سے علاقے میں ہماری کتنی کتنی فوج ہے؟ ہرمن نے کہا، اور آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کی لڑنے کی اہلیت کیسی ہے؟ نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، یہ تم مجھ سے پوچھو کہ تمہارے کس علاقے میں کتنی فوج ہے۔ میرے جاسوس تمہارے سینے کے اندر بیٹھے رہے ہیں، اور اب مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کہاں کتنی فوج ہے۔ حطین میں تمہاری فوج تھوڑی نہیں تھی، تھوڑی فوج میری تھی، اب اور تھوڑی رہ گئی ہے۔ ارض مقدس سے اب مجھے کوئی فوج نہیں نکال سکتی۔ تم یہ خبر سنو گے کہ صلاح الدین ایوبی مر گیا ہے، پسپا نہیں ہوا۔ اگر آپ کے تمام کماندار اس کماندار کے کردار کے ہیں جو مجھے پکڑ لایا ہے، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو بڑی سے بڑی فوج بھی یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ ہرمن نے کہا، میں نے اسے جو لڑکیاں پیش کی تھی، انہوں نے آپ کے پتھروں جیسے سالاروں اور کلیداروں کو موم کیا اور صلیب کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ میرے چینل کے تمام سامعین تھوڑی دیر کے لیے ان باتوں پر غور کریں جو جرمن نژاد ہرمن نے سینکڑوں سال پہلے کی تھی۔ اس کی ہر ایک بات آج کس طرح حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اور سونا ایسی چیز ہے جس کی چمک آنکھوں کو نہیں، عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ میں سونے کو شیطان کی پیداوار کہا کرتا ہوں۔ آپ کے کماندار نے سونے کی طرف دیکھا تک نہیں۔ میری نظر انسانی فطرت کی کمزوریوں پر رہتی ہے۔ لذت اور ذہنی عیاشی ایمان کو کھا جاتی ہے۔ میں نے آپ کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کیا۔ جب یہ کمزوریاں کسی جرنیل میں پیدا ہو جاتی ہیں یا پیدا کر دی جاتی ہیں تو شکست اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی ہے۔ میں نے آپ کے ہاں جتنے غدار پیدا کیے ہیں، ان میں پہلے یہی کمزوریاں پیدا کی تھی۔ حکومت کرنے کا نشہ انسانوں کو لے ڈوبتا ہے۔ میری فوج کے کردار کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اگر آپ کی فوج کا کردار ویسا ہی ہوتا جیسے میں بنانے کی کوشش کر رہا تھا تو آج آپ کی فوج یہاں نہ ہوتی۔ ہرمن نے کہا، اگر آپ بد کردار حکمرانوں، امیروں، وزیروں اور سالاروں کو ختم نہ کر چکے ہوتے تو وہ آپ کو کبھی کے ہماری قید میں ڈال چکے ہوتے۔ میں آپ کی تعریف کروں گا کہ آپ نے دل میں حکومت کی خواہش نہیں رکھی۔ ہرمن، سلطان ایوبی نے کہا، میں نے تمہاری جان بخشی کی ہے، تمہیں اپنا دوست کہا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنی فوج کے کردار کو کس طرح مضبوط اور بلند رکھ سکتا ہوں، اور میرے مرنے کے بعد یہ کردار کس طرح مضبوط رہ سکتا ہے؟ محترم سلطان، ہرمن نے کہا، میں آپ کو جاسوسی اور سراغ رسانی کا استاد سمجھتا ہوں۔ آپ صحیح مقام پر ضرب لگاتے ہیں۔ آپ کا جاسوسی کا نظام نہایت کارگر ہے۔ علی بن سفیان، حسن بن عبداللہ اور بلبیس جیسے جاسوسی کے ماہرین کی موجودگی میں آپ ناکام نہیں ہو سکتے، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صرف آپ کی زندگی تک ہے۔ ہم نے آپ کے ہاں جو بیج بویا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ چونکہ ایمان والے ہیں، اس لیے آپ نے بے دین عناصر کو دبا لیا ہے۔ خانہ جنگی کس نے کرائی تھی؟ ہم نے آپ کے عمرا کے دلوں میں حکومت، دولت، لذت اور عورت کا نشہ بھر دیا ہے۔ آپ کے جانشین اس نشے کو اتار نہیں سکیں گے۔ میرے جانشین اس نشے کو تیز کرتے رہیں گے۔ محترم سلطان، یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں، یہ میری اور آپ کی یا ہمارے بادشاہوں کی اور آپ کی جنگ نہیں، یہ کلیسا اور کعبہ کی جنگ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ ہم میدان جنگ میں نہیں لڑیں گے، ہم کوئی ملک فتح نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کے دل و دماغ کو فتح کریں گے، ہم مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا محاصرہ کریں گے۔ ہماری یہ لڑکیاں ہماری دولت اور ہماری تہذیب کی کشش، جسے آپ بے حیائی کہتے ہیں، اسلام کی دیواروں میں شگاف ڈالیں گی۔ پھر مسلمان اپنی تہذیب سے نفرت اور یورپ کے طور طریقوں سے محبت کریں گے۔ وہ وقت آپ نہیں دیکھیں گے، میں نہیں دیکھوں گا، ہماری روحیں دیکھیں گی۔ سلطان ایوبی جرمن نژاد ہرمن کی باتیں بڑی غور سے سن رہا تھا۔ ہرمن کہہ رہا تھا، ہم نے فارس، افغانستان یا ہندوستان پر جا قبضہ کیوں نہیں جمایا؟ ہم نے عرب کو کیوں میدان جنگ بنایا ہے؟ صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس خطے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کر رہے ہیں۔
آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی سے آسمانوں پر گئے تھے۔ ہم نے اس کی منڈیر پر صلیب رکھ دی ہے اور وہاں کے مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی یہاں آئے اور یہاں سے معراج کو گئے تھے۔ ہرمن سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہارے نظریے اور عزائم کی تعریف کرتا ہوں۔ اپنے مذہب کے ساتھ ہر کسی کو اس طرح وفادار ہونا چاہیے جیسے تم ہو۔ زندہ وہی قوم رہتی ہے جو اپنے مذہب اور اپنی معاشرتی اقدار کی پاسبانی کرے اور ان کے گرد ایسا حصار کھینچے کہ کوئی باطل نظریہ انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں جانتا ہوں کہ یہودی ہمارے ہاں نظریاتی تخریب کاری کر رہے ہیں اور وہ تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں بیت المقدس جا رہا ہوں اور اسی غرض سے جا رہا ہوں جس غرض سے تم یہاں آئے ہو۔ یہ ہمارے عقیدوں کا مرکز ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے معراج کی سعادت بخشی تھی۔ میں اسے صلیب کے قبضے سے چھڑاؤں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ہرمن نے کہا، پھر آپ اس دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ مسجد اقصی پھر ہماری عبادت گاہ بن جائے گی۔ میں جو پیشن گوئی کر رہا ہوں یہ اپنی اور آپ کی قوم کی فطرت کو بڑی غور سے دیکھ کے کر رہا ہوں۔ ہم آپ کی قوم کو ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے اور فلسطین کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں میں لذت پرستی کا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے اب کوئی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔ سلطان ایوبی کا ذہن فارغ نہیں تھا۔ اس نے ہرمن سے مسکرا کر ہاتھ ملایا اور کہا، تمہاری باتیں بہت قیمتی ہیں۔ میں تمہیں دمشق بھیج رہا ہوں اور وہاں تمہیں معزز قیدیوں میں رکھا جائے گا، اور یہ لڑکیاں جو میرے ساتھ ہیں۔ سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، میں عورتوں کو جنگی قیدی نہیں بنایا کرتا، انہیں قتل کر کے سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ محترم سلطان، یہ بہت ہی خوبصورت لڑکیاں ہیں، ہرمن نے کہا۔ آپ انہیں ایک نظر دیکھیں تو آپ انہیں قتل نہیں کریں گے، قید میں بھی نہیں ڈالیں گے۔ آپ کے مذہب میں لونڈی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے، لونڈیوں کو حرم میں رکھا جا سکتا ہے۔ میرے مذہب نے ایسی عیاشی کی کبھی اجازت نہیں دی، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں اپنے گھر میں یا کسی بھی مسلمان کے گھر سانپ نہیں پال سکتا، مگر ان کا کوئی قصور نہیں، ہرمن نے کہا۔ انہیں اس کام کے لیے بچپن سے تیار کیا گیا تھا، اس لیے میں ان کے قتل کا حکم نہیں دے رہا، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں انہیں چلے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں تمہاری اس سوچ کی تعریف کرتا ہوں کہ تم یہ شیریں زہر میری قوم میں پھیلانا چاہتے ہو، لیکن میں بھی تمہاری طرح سوچ سکتا ہوں۔ انہیں کہہ دو کہ اقرا سے نکل جائیں۔ ان میں کوئی بھی یہاں کہیں یا جہاں کہیں میں گیا نظر آ گئی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ سلطان ایوبی نے 2-3 دنوں میں اقرا میں اپنی حکومت قائم کر دی، مسجدوں کو صاف کرایا، جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس میں سے خاصا حصہ اپنی فوج میں تقسیم کیا، کچھ ان مسلمان گھرانوں کو دیا جو قید میں پڑے رہے تھے، مگر اس کی دلچسپیوں کا مرکز فلسطین کا نقشہ تھا۔ اس کی انگلی آج کے لبنان اور اسرائیل کے ساحل کے ساتھ ساتھ نقشے پر چل رہی تھی، اور اس کے دل و دماغ پر بیت المقدس غالب تھا۔ اسے ادھر ادھر کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا کون سا دستہ کہاں ہے۔ چھاپا مار دستوں کی تقسیم نہایت اچھی تھی، ان کا دوسرے دستوں کے ساتھ باقاعدہ رابطہ تھا۔ سلطان عالی مقام سلطان ایوبی کو حسن بن عبداللہ کی آواز سنائی دی۔ حسن، سلطان نے نقشے سے آنکھیں ہٹائے بغیر کہا، جو کہنا ہوتا ہے فوراً کہہ دیا کرو، ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہر بات سرکاری طور طریقوں سے کرے۔ میرا مقام اس روز عالی ہوگا جس روز میں فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوں گا۔ تریپولی سے اطلاع آئی ہے کہ ریمانڈ مر گیا ہے، زخمی تھا؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ نہیں سلطان، حسن بن عبداللہ نے جواب دیا، وہ صحیح سلامت تریپولی پہنچا تھا، دوسرے دن اپنے کمرے میں مرا ہوا پایا گیا، ہو سکتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہو۔ وہ اتنا خوددار اور غیور نہیں تھا، سلطان ایوبی نے کہا۔ وہ پہلے بھی کئی بار شکست کھا کر میدان سے بھاگ چکا ہے،
بہرحال مجھے اس کے مرنے کا افسوس ہے۔ اس نے مجھے قتل کرانے کے لیے حشیشین سے 3 حملے کرائے تھے۔ مورخین نے ریمانڈ آف تریپولی یعنی موجودہ لبنان کی موت کی مختلف وجوہات لکھی ہیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے پھیپھڑوں کی بیماری لکھی ہے، لیکن زیادہ تر نے لکھا ہے کہ اسے حشیشین نے زہر دے دیا تھا۔ ریمانڈ دوغلے کردار کا اور سازشی ذہن کا صلیبی حکمران تھا۔ مسلمانوں میں خانہ جنگی کرانے میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ صلیبی حکمرانوں میں منافرت پھیلانے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ اس کا یارانہ حسن بن صباح کے فدائیوں کے ساتھ تھا۔ سلطان ایوبی پر اس نے 1-2 قاتلانہ حملے کرائے تھے۔ اس نے 1-2 صلیبی حکمرانوں کو بھی فدائی حشیشین سے قتل کرانے کی کوشش کی تھی، مگر نہ صرف ناکام رہا بلکہ جنہیں وہ قتل کرانا چاہتا تھا انہیں اس کے منصوبے کا علم ہو گیا تھا۔ اس دور کے کاتبوں اور وقایع نگاروں کی غیر مطبوعہ تحریروں میں ایسے اشارے ملے ہیں کہ ریمانڈ اتحادیوں کے ساتھ صلیب الصلبوت پر حلف اٹھا کر حطین کے میدان میں گیا تھا، لیکن بھاگ آیا۔ تریپولی پہنچا تو اگلے ہی روز اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ زندگی کی آخری رات حشیشین کا سردار شیخ سنان اس کے پاس گیا تھا۔ اس سے پہلے ایک اور مشہور صلیبی حکمران بالڈوین مر گیا تھا۔ یہ فرنگیوں کا جنگجو بادشاہ تھا۔ آپ نے اس کا ذکر ان کہانیوں میں کئی بار سنا ہوگا۔ بیت المقدس اس کی عملداری میں تھا۔ بالڈوین جنگی امور کا ماہر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان ایوبی بیت المقدس کو فتح کرنا چاہتا ہے۔ بالڈوین نے بیت المقدس کو بچانے کا یہ اہتمام کیے رکھا کہ اپنی فوج مسلمان علاقوں میں گھماتا پھراتا اور لڑاتا رہا، اور یہ اس کی قابلیت کا ثبوت ہے کہ اس نے عز الدین، سیف الدین اور گمشتگین کو متحد کر کے سلطان ایوبی کے خلاف محاذ آرا کر دیا تھا، اور اس محاذ کو وہ جنگی ساز و سامان، شراب، زر و جواہرات اور حسین لڑکیوں سے مستحکم کرتا رہتا تھا۔ بوڑھا آدمی تھا، جنگ حطین سے چند روز پہلے مر گیا۔ اس کی جگہ گائی آف لوزینان نے بیت المقدس کی حکومت سنبھال لی تھی۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔